السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، آج تفسیر نور میں سورہ آل عمران کی 28ویں آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ خبردار، صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی و سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار کے خوف ہو، تمہیں کفار سے کوئی خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے کہ اسی کی طرف پلٹ کر سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نہایت قدرت جس کا بیان گزشتہ آیتوں میں ہوا ہے، اب اس کے ساتھ، ان قدرت کے ساتھ اگر انسان کو خدا کی اس بے نہایت قدرت کا یقین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خدا کو چھوڑ کر کافروں کی سرپرستی کو قبول کر لے، ان کی حکومت کو تسلیم کر لے اس طریقے سے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے، تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں غیروں سے رشتہ کیسے رکھا جائے اس حد کو بیان کیا گیا، اس کی حد کو، تقیہ کی شرط کیا ہے، رشتہ کیسے رکھیں غیروں کے ساتھ کہ وہ غلط فائدہ نہ اٹھائیں، مس یوز نہ کریں ہمارے رشتے رکھنے کا۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ برحق عقیدے کو چھپانا، دشمن کے خوف سے، اس کی ایذا رسانی اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ان سے برسر پیکار نہ ہونا، تاکہ اور زیادہ اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا بڑے نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے۔ اور یہ جان لیں کہ کبھی کبھی تقیہ واجب ہوتا ہے اور کبھی تقیہ حرام بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی 106 نمبر آیت میں اگر غور کریں تو تقیہ کے بارے میں گفتگو ہے، اور جس کا شان نزول جناب عمار یاسر علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے۔ پیغامات اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، مومنوں کے لیے کافروں کی سرپرستی، ولایت کو قبول کرنا حرام ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ہرگز اختیار نہ کریں، حرام ہے۔ اگر دنیا کے مسلمان صرف اسی ایک آیت پر عمل کر لیتے تو آج جو حالت مسلمانوں کی دنیا میں بنی ہوئی ہے یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر اس آیت پر یقین کر لیتے ساری دنیا کے مسلمان تو ان کا بیڑا پار تھا۔ دوسرا پیغام، اسلامی معاشرے میں ایمان سب سے بڑی شرط ہے۔ کسی کی ولایت، کسی کی سرپرستی، اس کو اپنا مینیجر، اس کو اپنا سب کچھ بنانے کے لیے جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایمان پایا جانا چاہیے۔ تیسرا پیغام، اگر سیاست کے تحت کفار سے رشتہ برقرار کریں تو ان کو خود پر حاکم یا قابض بنانے کے لیے نہیں، یا دل سے نہیں ان سے دوستی کرنا ہے، نہیں، بس ضرورت کے مطابق۔ چوتھا پیغام، رشتہ جوڑنا ہو یا رشتہ توڑنا ہو، یہ دونوں عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، فکر کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ برحق عقیدے کی بنیاد پر رشتہ ٹوٹنا بھی چاہیے اور رشتہ جوڑنا بھی چاہیے۔ قوم و قبیلہ، خاندان،
نسل اس سے رشتے نہیں جوڑتے، اس کی بنیاد پر رشتے نہیں قائم ہونے چاہیے۔ پانچواں پیغام، جو بھی کافروں سے رشتہ جوڑتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی غیبی امداد سے بھی اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ وہ امداد جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے ایمان کی بدولت ہمیں ملا کرتی ہے، اگر ہم کسی غیر خدا سے رشتہ جوڑیں گے تو وہ امداد ختم ہو جائے گی، نہیں ملے گی۔ چھٹا پیغام، کفار سے دوستی ظاہری طور پر رکھنا جائز ہے۔ کسی بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری دوستی کر سکتے ہیں۔ کفار سے دوستی ان کے عقائد سے دوستی ہو یا اسلام کے خلاف ان کے ساتھ سازشی دوستی ہو تو یہ صراحتاً کفر ہے، سب سے صریح کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف معاملات زندگی کی حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اسلام کے خلاف اس کے اثرات نہ ہوں۔ ساتواں پیغام، دوستی منع ہے ان کے ساتھ لیکن تقیہ کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ تقیہ دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، لہذا تقیہ کا بہانہ بنا کر انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے اور کافروں میں شامل نہ ہو جائے کہ تقیہ کے نام پر غلط فائدہ اٹھائے، مس یوز نہ کرے تقیہ کا۔ آٹھواں پیغام، اگر دین پر، اصل دین پر خطرہ آ جائے تو سب کچھ فدا کر دینا چاہیے، فدا کرنا واجب ہے، اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی بھی طاقت و قوت سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بس۔ نواں پیغام، معاد، قیامت پر یقین رکھنا اور اس کو یاد کرتے رہنے سے انسان متقی بنتا ہے۔ تقوی کو ایجاد کرنے، تقوی کو حاصل کرنے کا یہ بہترین سبب ہے کہ قیامت کو یاد کیا جائے، قیامت کو یاد رکھا جائے۔ 10واں پیغام، ہرگز ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اور عیش و عشرت کے لیے انسان کافروں کی سرپرستی کو قبول کر لے۔ ہماری دنیا تو بچی ہوئی ہے، ہم دنیا میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لہذا ہم انہیں مان لیں، ہم ان کو قبول کر لیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلٹ کر سب کو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ عملی پیغام زندگی کے لیے، جان لیں کہ زندگی کی کامیابی صرف اللہ پر بھروسہ کرنے میں، صرف اللہ کو ولی اور سرپرست بنانے میں ہی زندگی میں کامیابی ملے گی۔ دنیا کا سارا سکون اللہ کو ولی و سرپرست بنانے میں ہے۔ خدایا ہمیں ان بندوں میں قرار دے جنہوں نے تجھے اپنا ولی و سرپرست بنایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔